لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. صلوات محمد وآله. یہ ایام ہیں ولادت کے حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا اگر خدا کی توفیق شامل حال رہی تو 4 دن آپ کے درمیان انشاءاللہ اس کی مرضی سے آئیں. کل ظاہر سی بات ہے شب ولادت ہے، پرسوں ولادت کی تاریخ ہے، تو اس اعتبار سے گفتگو ہوگی. آج مقدمے کے طور کے اوپر جو گفتگو ہوگی، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کی اجرت کے سلسلے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا ہوں مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو بھی ہماری بارگاہ میں، میری آواز پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی، اور جو بھی میری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا، نزد لہو فیہ حسنا، ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے. دیکھیے، اللہ نے ہم کو اور آپ کو جو خلق کیا، پیدا کیا، صلوات بر محمد و آلہ، میرے نہیں وہ آگے لینے کی ضرورت نہیں، میں آگے ہو جاؤں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ شعر ویر تو پڑھنا نہیں ہے کہ میں ڈال کے پڑھ لوں گا. اب 1 گھنٹہ آدمی اگر رہے گا تو کبھی ادھر ہوگا کبھی ادھر ہوگا، تو اچھا وہ عادت بھی ہے بالکل دور رکھ کے پڑھنے. میرے خیال میں تھوڑا اپنا ویلوم بڑھا لوں گا. آپ تشریف لے آئیے، سمجھے آپ. ہاں وہ 4 دن ہم اپنا ویلوم بڑھا لیں گے، آپ تشریف لے آئیے. ٹھیک ہے، جس حال میں ہے ٹھیک ہے. صلوات بر محمد و آلہ. تو جب میں اپنی مسجد کے لیے مائک لینے کے لیے میں خود گیا بازار، تو آہوجہ کا لوگوں نے بتایا سب سے بہتر ہوتا ہے. تو میں نے کہا بھائی دیکھو، اذان تک محدود نہیں ہے، اذان تو آدمی منہ ڈال کر کے پڑھ لے گا، لیکن ہم کو شعر پڑھوانا، شاعر کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے، تو اس کو باقاعدہ میں نے یوں کر کے چیک کر کے تب خریدا. وہ تھوڑا سا مہنگا تھا. مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ خریدتے وقت جو ہے وہ ایکسپرٹ کو نہیں لے جاتے، یہ پرابلم ہوتی ہے. صلوات بر محمد و آلہ.
تو اب میں مجبور ہوں اپنی آواز بڑھانے پر، جبکہ صحت کے اعتبار سے، طبی اصول سے بہت چیخنا نہیں چاہیے، لیکن مجبور ہوں میں اپنی آواز بلند کرنے پر، تاکہ جو لوگ بیچارے پیچھے ہیں. اچھا لیکن یہ بھی ہے نا، کبھی آواز بڑھانے پر بھی کبھی لیتا کبھی چھوڑتا ہے، اس کا کیا کریں؟ میرے خیال میں یہ پرماننٹ ہے، ایسا کیوں ہے نہیں معلوم. تو اللہ نے ہم کو اور آپ کو جو خلق کیا، پیدا کیا، تو کچھ صفات ہمارے اندر رکھے، کچھ پہلو ہمارے اندر رکھے. تو ہمارے اندر جو صفات ہیں، جنبے ہیں، وہ پہلے مرحلے پر دو صفتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، دو جنبے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. ایک ہے جنبے ذاتی. اگر آپ لوگ ایسا کرتے، تھوڑا قریب آ جاتے، میں اس کو ہٹا دیتا، بڑے سکون سے پڑھ لیتا. آ جائیے آپ حضرت، تھوڑا قریب آ جائیے، چھوڑیے اس کو، قریب آ جائیے، مل کر کے آپس میں بات کرتے ہیں. یہ زیادہ بہتر کام کر رہا ہے بنسبت اس کے. میں جن کو سننا ہے ان سے کہہ رہا ہوں، بقیہ جو لوگ جہاں بیٹھنا چاہیں بیٹھے، مجھ کو کوئی اعتراض نہیں. جو سننے کے خواہش مند ہے ان سے گزارش ہے کہ ادھر بھی جگہ تشریف لا سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آ جائیے، اس لیے پتہ نہیں کس کو کہاں آرام ہو، تو مجھ کو حق نہیں ہے کسی کے اوپر پریشر بنانے کا کہ آپ وہاں سے آئے یہاں آ جائیے. سننا ہے، یہاں جگہ خالی ہے، اطلاع دے دیتا ہوں. یہ میرے خیال میں اس سے بہتر کام کر رہا ہوں. آپ تشریف تو لے آئیے، بغیر آپ تو کیسے پڑھ لوں سر؟ آ جائیے آپ، آ جائیے، تشریف لے آئیے آپ. ارے نہیں سامنے، ارے سر وہ ذرا سا آپ وہاں پہنچ جائیں گے ٹھیک کرنا، آپ سامنے تشریف لے آئیے. نہیں جائیں گے نا پکا؟ مائک چلے یا نہ چلے، اس کو بنانے کی کوشش اس لیے، اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ جب ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا، سامعین بھی ادھر ادھر چلے گئے تو پھر مزہ نہیں آتا. کنٹینیویشن بریک نہیں ہونا چاہیے. یہ خطابت میں پہلی چیز ہے سر. صلوات بر محمد. تو انسان کے اندر دو چیزیں، دو پہلو ہیں ہر انسان کے اندر. آپ اس کو پہلو کہہ لیجئے، جنبہ کہہ لیجئے، صفت کہہ لیجئے. دو جنبے، دو پہلو ہمارے آپ کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک کا نام ہے جنبہ ذاتی اور ایک کا نام ہے جنبہ عرضی. جنبہ ذاتی کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کا ذاتی پہلو ہے، کہ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہ کر سکے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ دیکھیے بہت گاڑھی نہیں ہوگی، میں اس کو آسان کروں گا. جنبہ ذاتی کیا ہے؟ جس سے انسان اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا. مر جائے گا مگر اس سے اپنے آپ کو الگ نہ کر سکے، اسے کیا کہیں گے؟ جنبہ ذاتی. جنبہ عرضی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہو. اس کی سامنے کی مثال لے لیجئے، کھانا اور پانی. آدمی مر سکتا ہے مگر کھانے سے الگ تھوڑی ہو جائے گا. مر سکتا ہے، پانی سے الگ نہیں ہو سکتا. اس کے مقابلے میں دوسرا پہلو ہمارا ہے جنبہ عرضی، جس سے انسان اپنے آپ کو جدا کر سکے. وہ ہے ہمارا عرضی پہلو، جنبہ عرضی. مثلا پان، بیڑی، سگریٹ، گٹکا. اس میں کتنے لوگ ہوں گے 30 برس پی پا کر کے، جی میں نے 30 سال ہو گئے چھوڑ دیے، 15 سال ہو گئے چھوڑ دیے، 5 سال ہو گئے چھوڑ دیے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ ایک بزرگ عالم تھے مرحوم آیت اللہ حجت رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ. وہ چین اسموکر تھے. تو اٹیک ہوا، جو بھی ہوا، تو ہاسپٹل لے جایا گیا. مذاقیہ آدمی بھی تھے اور بڑی شخصیت تھی، مراجع میں تھے، وہ پیتے تھے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ حضور آپ کے لیے نقصان دہ ہے، سینے کے لیے مضر ہے. تو پہلے تو انہوں نے مذاق میں کہا کہ ہمیں جب سگریٹ نہیں پی سکتے تو سینہ رہ کے کیا ہوگا، چھوڑو. تو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ آپ جانیے، میرا کام تھا بتانا، اب آپ کی مرضی. تو انہوں نے کہا کہ مضر، ان کا جی مضر ہے. فرمایا اب نہیں پیوں گا.
اور یہ کہنے کے بعد پھر ہاتھ نہیں لگایا. یہ کیا ہے؟ جنبہ عرضی. تو میرے خیال میں بچوں کو بھی اپنے سمجھا لے گیا کہ عرضی پہلو کیا ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو جدا کر سکے وہ ہے عرضی پہلو. جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہ کر سکے وہ ہے اس کا. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ عرضی ذاتی سے زیادہ اہم ہے. کبھی کبھی میں آپ کو مثال دے دوں. اب آپ کیا نہیں معلوم مجھ کو فوق وغیرہ جاڑوں میں ہوتا ہے نہیں ہوتا. آپ بمبئی سے چلیے لکھنؤ کے لیے ہمارے فیض آباد کے لیے تو راستے میں دسمبر ہے جنوری ہے کوہرا ہے فوق تو 15 گھنٹے 20 گھنٹے ٹرینیں لیٹ ہو جاتی ہیں. تو اب آپ جو گھر سے زیادہ راہ لے کے چلے ہیں قیمہ پوڑی جو بھی ہے وہ کتنا چلے گا؟ وہ معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ 10-15 گھنٹے کے بعد 20 گھنٹے کا سفر تھا وہ ختم ہو گئی. ابھی آدھا سفر باقی ہے. تو اب جب وہ کھانا ختم ہوا تو یہ بھی ختم ہو گئی ہے. اب وہ صاحب اتفاق سے فرض کیجیے ہماری ٹرین گزر رہی تھی بھوپال کی طرف سے بھوپال تو وہاں 2 لوگ ہیں جو اسٹیشن کے پاس رہتے ہیں. ان کو فون کیا کہنے ٹھیک ہے مولوی صاحب کھانا پہنچ جائے گا. وہاں پہنچے تو وہ ایک کلی اپنے ہی برادری کے بیچارے وہ اپنا سیٹ نمبر پہ پہنچ گئے. انہوں نے کھانا لا کے رکھ دیا 1 ڈبی سگریٹ بھی رکھ دی. تو جتنے اور ہمارے اس میں ہیں 3-4 آدمی ان کا بھی تو وہی حال ہے نا. اب میں نے صاحب اپنا کھانا کھولا ٹفن جو لائے تھے بیچارے آئیے سر اگلے اسٹیشن پر میرا بھی آ رہا ہے آپ آئیے. نہیں جی میں نے فون کیا ہے وہاں آپ بس اگلے اسٹیشن پہ اترنا ہے. لاکھ آپ کہیے آپ کے کھانے میں شریک ہوتا ہے نہیں ہوتا. لیکن اس کے بعد جب کھا اس نے دیکھا ڈبی بھی آئی ہے جیسے ہی آپ انصاف سے بتائیے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کھا پی کے ہاتھ دھل کر کے ادھر گئے واش روم کی طرف پہنچے بھائی صاحب 1 مل جائے گی. انصاف سے بتائیے کھانا زیادہ اہم ہے یا سگریٹ ہے؟ کھانے میں آدمی تکلف کر لیتا ہے مگر اس میں تکلف یا ہم لوگ تو نہیں جانتے کچھ علاقے جہاں بول تو کھائے نہیں کہتے. تو وہ اس نے جیسے ہی نکالا بھائی صاحب ذرا زیادہ بنائیے گا. وہ اب دیکھیے ٹرینوں پر تو کھینی میں تکلف نہیں کرے گا گٹکے میں تکلف نہیں کرے گا بیڑی میں تکلف نہیں کرے گا کھانے اور پانی میں. تو دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سگریٹ کھانے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر قوت ارادی مضبوط ہے تو جب چاہے ان چیزوں کو تو جس سے اپنے آپ کو الگ کر لے وہ کیا ہے؟ جنبہ عرضی. اور جس سے اپنے آپ کو الگ نہ کر سکے وہ ہے جنبہ ذاتی. اب میرے خیال میں سمجھ میں آ گیا نا مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے اندر 2 صفتیں پائی جاتی ہیں ایک ہے ذاتی پہلو ایک ہے عرضی پہلو. ذاتی پہلو وہ ہے جس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے. عرضی پہلو ہے جس سے اپنے آپ کو جدا کر سکتے ہیں. جب 2 باتیں ہو گئی اب آئیے تیسری بات. لیکن ذاتی جنبہ جس سے اپنے آپ کو الگ تو نہیں کر سکتے بٹ اس کا انداز بدل سکتے ہیں. صلوات بر محمد. میں سمجھاتا ہوں آج برداشت کر لیجئے کل آسان ہے. تو ذاتی کسے کہتے ہیں؟ جس سے اپنے آپ کو الگ مگر اس کا نہج بدلا جا سکتا ہے انداز بدلا جا سکتا ہے. وہی مثال لے لیجیے آپ کے یہاں کا نہیں معلوم میں اپنے علاقے کی بتاؤں. میرے بچپنے وغیرہ میں یہ تھا کہ مجلسیں وغیرہ ہوتی تھی محرم کے کھانے ہوتے تھے تو وہ فرش بچھا دیا گیا لوگ زمین پر بیٹھ گئے مٹی کے پیالے ہوتے تھے ہے نا وہ سب کے سامنے رکھ دیے گئے کہیں پتیلیوں میں کہیں بالٹیوں میں لوگ لے کے ٹہل رہے ہیں. وہ انہوں نے آپ کو نکال کے دیا آپ کو نکال کے دیا آپ کو نکال یہ ہوتا تھا نا. اس کے بعد اب چاول کی باری آئی اس سینیوں میں چاول لیے ٹہل رہے ہیں آپ نے اپنے مٹی کے انہوں نے یوں اٹھایا اس میں ڈال دیا یوں اٹھایا اس میں ڈال دیا. یہ کچھ دن تک چلتا رہا. پھر یہ ہوا کہ صاحب مٹی کے پیالے اب نہیں مل رہے ہیں تو وہ پلیٹیں آ گئیں تو اپنا دھل دھل کر کے. پھر یہ ہوا کہ صاحب یہ بھی نہیں مل پا رہی ہے تو وہ فائبر شروع ہو گیا یوز اینڈ تھرو شروع ہو گیا. پھر یہ ہوا کہ صاحب بیٹھ کے کھانا بیکورڈ ہونے کی پہچان ہے چھوٹے ہونے کی پہچان ہے تو میز کرسیاں لگنے لگی
چلیے غنیمت اس پر لوگ کھانے لگے. پھر یہ ہوا کہ صاحب جو ہے وہ اب کھلانے والے نہیں ملتے, والنٹیئرس نہیں ملتے, تو یار ایک جگہ رکھ دو, وہاں ساری پلیٹیں لگا دو, یہ آئیں گے تھوڑا یہاں سے لیں گے, تھوڑا یہاں سے لیں گے, تھوڑا یہاں سے لیں گے. کہیں شرافت ہوتی ہے, کرسی رکھی رہتی ہے کہ جا کے بیٹھے کھا لو, نہیں تو کہیں جانور کی طرح. سمجھے؟ یہ میں نے جانور کی طرح بلا وجہ نہیں کہا ہے. میں گاؤں کا آدمی ہوں, میرے پاس آج بھی جانور ہے, میں نے خود دیکھا ہے. سنا دوں آپ کو؟ صلوات درم سن لیے. تو ایک زمانے میں, اب تو فیملی فیض آباد میں آ گئی ہے تو یہیں رہتے ہیں, ورنہ جو ہے جب گاؤں میں بچے رہتے تھے تو رمضان مبارک کی چھٹیوں میں بجائے کہیں جانے کے میں اپنے گاؤں چلا جاتا. تو ہمارے پاس اس زمانے میں جو ہے وہ ایک بھینس تھی, اس کا ایک بچہ تھا, ایک آدھ اور کوئی 3 جانور تھے. تو وہ جو ہمارے ہاں دیکھتے تھے, راجا رام نام تھا ان کا. تو ایک دن میں نے ان سے کہا, میں نے کہا انکل ایسا ہے, بزرگ آدمی بیچارے, آپ ایسا کیجئے صبح کو مت آیا کیجئے, سارا چارہ وارہ بنا کے رکھ دیجئے, ہم کو شہر میں اٹھنا ہے, نماز کے لیے اٹھنا ہے, واپس آ کے ہم اس کو ڈال دیا کریں گے, کھا لیا کریں گے. تو یہ کام ہم نے رمضان میں جانور کھلانے کا شروع کیا. تو ایک دن ہوا, 2 دن ہوا, 4 دن ہوا. ایک دن مجھ کو خیال ہوا کہ یار جب تم آتے ہو ان جانوروں کے پاس, یہ تینوں ماں بیٹے بیٹھے رہتے ہیں, جیسے ہی ان کے اس میں چارہ ڈالا سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کھانا شروع کرتے ہیں. کسی جانور کو دیکھا آپ نے بیٹھ کے کھاتے ہوئے؟ مگر یہ کہ بیمار ہو یا مجبور ہو وہ بیٹھ کے کھائے گا. تو جیسے میں نے کہا او ہو, اس کا مطلب یہ جو ہم لوگ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں یہ ہماری ایجاد نہیں ہے, یہ جانوروں کی فطرت ہے جو ہمارے اندر آ گئی ہے. صلوات در محمد ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ تو ادھر ادھر اپنا ٹہل کے کھانا شروع کیا. کچھ تو کھانے سے الگ نہیں ہو سکتے, انداز بدل سکتا ہے. مٹی کے پیالے میں کھاتے تھے, فائبر میں کھانے لگے, یوز اینڈ تھرو میں کھانے لگے, فرش پہ کھاتے تھے, کرسیوں پر آ گئے, کرسیوں سے اٹھ کے ٹہل کے کھانے لگے. تو کھانے کا طریقہ بدل سکتا ہے, بولیے, کھانا نہیں چھوٹ سکتا. یہی حال پانی کا ہے. کسی زمانے میں سنتے ہیں صاحب کنویں سے لوگ پانی لیتے تھے, تالاب سے پانی لے کے پی لیتے تھے, پھر وہ صاحب وہ ہینڈ پمپ شروع ہو گیا, پھر وہ ڈیپ ویل شروع ہو گیا, پھر وہ ایکوا گارڈ شروع ہو گیا, پھر وہ اوپر دیکھیے جہاں میں رکا ہوا ہوں وہ مشین لگا کے اس پر وہ رکھا ہوا ہے فلٹر والا. تو پانی سے الگ نہیں ہو سکتے آپ, انداز بدل سکتے ہیں. یہ طے کر سکتے ہیں کون سا پانی پیو, لیکن پانی کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ طے کر سکتے ہیں آپ کہ کیا کھاؤں, کیسے کھاؤں, لیکن کھانے سے الگ. تو اب بات سمجھ میں آ گئی آپ کے 15 منٹ میں کہ ہمارے 2 پہلو ہیں, ایک ذاتی, ایک عرضی. عرضی سے ہم سے بحث نہیں, جس کو الگ کیا. آئیے ذاتی, کس کو کہتے ہیں؟ جس سے اپنے آپ کو ہم الگ نہ کر سکیں اس کو کہتے ہیں ذاتی. بٹ ذاتی میں یہ ہے کہ ہم اپنے کو الگ تو نہیں کر سکتے, اس کا انداز یہ طے ہو گیا. اتنی بات تو بالکل فائنل ہو گئی, سمجھ میں آ گئی. اسی طریقے سے اب آئیے, ہر انسان جتنے یہاں ہم لوگ ہیں, مرد, عورت, بوڑھا, بچہ, شہری, دیہاتی, جاہل, عالم, سمجھے, جتنے ہیں سب کو اللہ نے 2 صفتیں دی ہیں. ایک کا نام ہے محبت اور ایک کا نام ہے نفرت. جیسے ابھی آکسیجن نہ ملے آپ کو, دل دھڑک پائے گا؟ کیوں سر؟ آکسیجن نہیں مل رہی, مر جائے گا نہیں مر جائے. تو اللہ نے دل کو کچھ ایسا بنایا ہے کہ بغیر آکسیجن کے چل ہی نہیں پائے گا. ویسے ہی دوسری خصوصیت دل کی ایسی ہے, اللہ نے جو بنایا ہے کہ بغیر محبت کے دھڑک ہی نہیں سکتا, بغیر نفرت کے دھڑک ہی نہیں سکتا. یہ آپ کہیے کہ مجھ کو کسی سے محبت نہیں ہے, مجھ کو کسی سے نفرت نہیں ہے, اٹس امپاسبل. جانور کا دل بھی ایسا ہے جو بغیر محبت کے نہیں ہے. جانور کا دل بھی بغیر, حتیٰ وہ 2 برس کا بچہ آپ کا جس کو محبت کی سپیلنگ نہیں معلوم ہے, نفرت کی ہجے نہیں معلوم ہے, اس کا بھی دل محبت و نفرت سے خالی. آپ کا کوئی رشتہ دار ہے, کوئی بہن رہتی ہے پڑوس میں, اس کا 2 برس کا بچہ ہے, 4 بار جائیے آپ, اور جب پہنچے جیب سے آپ نے ٹافی نکالی, لو بیٹا, سمجھیا, پیار دیا آپ نے. 4تھی بار پہنچے, امی امی مامو جان آئے ہیں,
یہ انداز محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ لیکن اس کے برخلاف آپ 2-4 بار گئے، وہ بیچارہ تو ہمیں ہٹو بات کرنے دو، 1 بار 2 بار 4 بار امی ماموں آئے ہیں، یہ اظہار نفرت ہے کہ نہیں؟ تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ ہم کو کسی سے نفرت نہیں ہے. جھوٹ بولتا ہے وہ آدمی اگر یہ کہے کہ مجھ کو نفرت نہیں ہے. صلوات ہے، جھوٹ بولتا ہے. واٹس یور نیم سر؟ تابش بھائی، آپ کو کسی سے تپن نہیں ہوتی؟ اٹس امپاسبل، ناممکن ہے کہ ہم کو کسی سے الجھن نہ ہو، ہم کو کسی سے نفرت نہ ہو. ناممکن ہے کہ ہم کو کسی سے محبت نہ ہو. یہ اللہ نے دل ہی ایسا بنایا ہے کہ بغیر نفرت کے دھڑک ہی نہیں سکتا، بغیر محبت کے دھڑک ہی نہیں سکتا. دل ہے دھڑکے گا تو کہیں نہ کہیں اس میں محبت بھی. اچھا، اور اگر ہے کوئی اس میں ہاتھ اٹھا دے کہ مجھ کو کسی سے محبت نہیں ہے. ہمیں جس سے کوئی جان پہچان نہیں ہے، ٹرین میں سفر کرتے ہیں آپ، وہاں بیٹھا ہے آدمی، یار اگر وہ اٹھ کے یہاں آ جاتا تو بات کرتے، کچھ ہوتا نہیں ہوتا. اور آپ کے بغل میں جو آدمی بیٹھا، کوئی بھائی صاحب وہاں بیٹھ جائیں گے، کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو نفرت سے خالی ہو، کوئی دل ایسا نہیں ہے جو محبت سے خالی ہو. ہر دل میں محبت ہے، ہر دل میں نفرت ہے. اب سوال ہے، جب سب کے یہاں محبت ہے اور سب کے یہاں نفرت ہے، تو یہ محبت و نفرت کس کیٹیگری میں آتی ہے؟ ذاتی میں کہ عرضی میں؟ صلوات برما سوال جائے، اسی لیے میں نے شروع کیا. یہ محبت اور نفرت کا جو جذبہ آپ کے اندر ہے وہ کس کیٹیگری میں ہے؟ ذاتی میں ہے یا عرضی میں؟ آپ نے خود ذاتی میں. تو ذاتی کا مطلب کیا تھا؟ مر سکتے ہیں، الگ ہو گیا نا. تو مر جائیں گے، محبت سے الگ نہیں ہو سکتے. مر سکتے ہیں، نفرت سے الگ. لیکن ایک چیز ہم نے یہ کہی تھی کہ ذاتی کی خصوصیت یہ ہے کہ الگ نہیں ہو سکتے مگر انداز بدلا جا سکتا ہے. تو محبت سے تو الگ نہیں ہو سکتے، نفرت سے تو الگ نہیں ہو سکتے، انداز بدلا جا سکتا ہے. کا کیا مطلب؟ میں نے کہا محبت سے تو جدا نہیں ہو سکتے، لیکن یہ تو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کس سے محبت کریں اور کس سے نفرت. صلوات در محمد، دھیرے دھیرے آئیے. محبت سے الگ نہیں ہو سکتے، نفرت سے الگ، لیکن یہ تو ڈیسائیڈ. تو ایک جواب یہ ہوگا کہ وہ کسی کا شعر ہے نا حضور، کہ اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اچھی چیز ہے محبت سب سے کرو. کا یہی دھارنا غلط ہے. یہ جو آپ کی سوچ ہے نا کہ محبت اچھی چیز ہے سب سے کرو، صحیح ہے. ایک آدمی 5 آدمیوں کا مرڈر کر کے آ رہا ہے، اس سے محبت کرنا اچھی بات ہے؟ صلوات در محمد، یہ ہے یا نہیں ہے؟ چھوڑیے اس کو. میں عقل اور سماج کی بات نہیں کرتا، قرآن سے پوچھئے محبت اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ قرآن کا جواب ہوگا جی نہیں. آپ آنکھ بند کر کے ہر محبت کو اچھا نہیں کہہ سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے ہر آدمی سے محبت کرو، محبت بڑی اچھی چیز ہے. اور نہ یہ آپ کہہ سکتے کسی سے نفرت مت کرو، نفرت بری چیز ہے. کہیں کہیں نفرت بھی اچھی ہو سکتی ہے. کیسے؟ میں نے کہا پڑھیے قرآن. ارشاد ہوتا ہے عسا ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، ہے نا حضور؟ کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ تحبو، تم پسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو، چاہتے ہو، وهو شر لکم، مگر وہ تمہارے لیے شر ہے نا. وعسى ان تکرهوا شیئا، بہت سی چیزیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو، وهو خیر لکم، وہ تمہارے لیے خیر ہے. تو قرآن کہتا ہے پسندیدگی شر ہے، ناپسندیدگی خیر ہے، محبت شر ہے، نفرت ناپسندیدگی خیر ہے. ایک آیت ہو گئی. دوسری یہ بتائیے اگر کسی سے دوستی ہوگی
تو دوستی جو ہے نفرت کی بنیاد پر ہوتی ہے محبت کی بنیاد پر؟ دوستی کس کی بنیاد پر ہوگی؟ محبت کی بنیاد پر نا. قرآن کہتا ہے بہت سی دوستیاں وہ ہوں گی کہ کل کو آدمی قیامت میں پچھتائے گا. پڑھ دوں آیت پڑھ دوں کہ کچھ لوگ ہوں گے قیامت میں دانتوں تلے انگلی دبائے ہوں گے اور وہاں وہ بیچارے پچھتا رہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم نے فلاں سے دوستی نہ کی ہو. یہ قرآن کی آیت ہے. بٹ تو اب آنکھ بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ محبت اچھی چیز ہے؟ آنکھ بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں بھئی دوست زیادہ سے زیادہ نہیں لایا، میں کتاب نہیں لایا، ورنہ ایک مجلس دوستی کو پڑھتا، بہت مزہ آتا کہ دوست بنانا کتنی اچھی بات ہے. لیکن یہ تھوڑی کہ جس کو چاہیے دوست بنا دیجیے. قرآن کہہ رہا ہے یہ دو چیزیں ہو گئی جس سے کیا سمجھ میں آیا کہ محبت شر ہے، دوستی پچھتاوے کا سبب ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی. اب آئیے آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. ایک سلوات پڑھیے اچھی سی محبت والی. یہاں تک آپ آ گئے. اب آئیے صاحب ایک داستان آپ کو سناتا ہوں. اب یہ مسنگ مجھ سے ہے، فیکٹ یہ ہے، میں میرے دماغ میں نہیں ہے، بھول رہا ہوں میں کہ یہ قوم کی بات ہے یا خراسان کی. بٹ اتنا ہے کہ قوم یا خراسان ان دونوں جگہوں میں سے کوئی شخص چلا پیدل کہاں کے لیے؟ مدینہ منورہ. کس سے ملنے کے لیے؟ جن کی کل ولادت کی شب ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. پیدل بیچارہ چلا، امام کے عشق میں محبت میں ملنے کے لیے چلا. پتھریلا راستہ، ریتیلا راستہ ہے، وہ راستے میں چپل ٹوٹ گئی. اب جو ٹوٹ گئی تو ننگے پیر چلا بیچارہ. اب جو ننگے پیر چلا تو ریتیلا راستہ ہے، پتھریلا ہے، تو چھالے تو پڑیں گے نا. چھالے پڑ گئے بیچارے کے. امام کے پاس پہنچ گیا. تو آپ بتائیے اگر آپ کو کہیں جسم میں کوئی دقت ہو، پرابلم ہو اور سامنے والوں سے بات کر رہے ہیں تو کیسے کرتے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اور بھائی صالح صاحب کیسے ہیں؟ خیریت ہے نا؟ کیا مولانا سفر میں بہت تکان ہوئی کیا؟ نہیں ٹھیک ہے، وہ ذرا سا کچھ. یہ فطرت ہے کہ نہیں ہے کہ آدمی کو کہیں درد ہے، کہیں پین ہے، کوئی تکلیف ہے تو آپ سے بات بھی کرتا رہے گا. وہی حال اس کے ساتھ. جہاں چھالے پڑے ہوں، آبلے ہوں، تو اس میں ٹیس اٹھے گی نہیں اٹھے گی. تو اب وہ سائڈ اس پر تو ہاتھ مار لے، تو سائڈ میں دیکھا ہوگا آپ نے کھجلی بھی ہوتی ہے چھالے والے. تو وہ امام سے بات کر رہا تھا اور دھیرے دھیرے ایسے ہی ہاتھ پھیرتا جا رہا تھا، تب تک امام کی نظر پڑ گئی. اب یہاں میرا جملہ نہیں ہے، قبلہ جانتے ہمارے پرنسپل صاحب تھے مرحوم تقی الحیدری صاحب، اعلی اللہ مقام، پتہ نہیں نام سنا ہے، بڑی عظیم شخصیت تھی. وہ ایسی جگہوں پہ جملہ کہتے ہیں، کہنے لگے کہ میاں راوی روایت نقل کر سکتا ہے، حدیث بیان کر سکتا ہے، لہجہ تھوڑی بتا پائے گا کہ کیسا. صلوات بر محمد. اور بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے لہجے پر. یہ آ گئے، کیا نام ہے تمہارا؟ فرحان بھائی آ گئے ملنے ہم سے. اب فرحان بھائی سے جو ہے وہ کرکٹ کے زمانے کی دشمنی ہماری. اب یہ بیچارے بڑے بزنس مین ہو گئے، مولانا ہو گئے، مگر تپن باقی ہے. آئے، السلام علیکم. آئیے، وعلیکم السلام. تو جب آپ اس کو لکھیے گا کہیں کہ فرحان مولانا سے ملنے گئے، مولانا نے کہا آئیے وعلیکم السلام، پتا چلے گا کہ ہم ان سے ناراض ہیں یا خوش ہیں. پتا چلے یا ہم بہت ان سے خوش ہیں. آئیے آئیے وعلیکم السلام، تب بھی لکھا جائے گا کہ مولانا نے جو ہے وہ آئیے کہا، وعلیکم السلام کہا. لیکن اس تحریر سے طے ہو سکتا ہے. مین چیز لہجہ ہے. تو اب وہی بقول تقی الحیدری ذاکر اللہ کے کہ راوی روایت بیان کر سکتا ہے، راوی حدیث لکھ سکتا ہے، وہ لہجہ تھوڑی بیان کر سکتا ہے. اور لہجہ ہر آدمی سچویشن کو دیکھ کر کے
اپنے اعتبار سے ڈیسائیڈ کرے گا. صلوات در محمد و آل محمد. یہ اور بات ہے کہ کچھ لہجے ایسے ہوتے ہیں، کچھ لہجے ایسے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو پیار کے لیے بنائے ہی گئے ہیں. اس میں لہجے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے جہاں لکھ دیجئے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ پیار کے لیے ہے. مثلا اب کچھ تو تذکرہ ہو نا، مقدمہ ضرور، لیکن حضرت کا ذکر ہونا چاہیے. مثلا قرآن میں ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے پاک و پاکیزہ، ارے ہم نے قرآن اس لیے تھوڑی اتارا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیے. اس میں پیار ہے یا نہیں ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی والے ارے اٹھیے راتوں کو لیکن ذرا کم اٹھا کیجئے. تو یہ الفاظ اس طرح کے ہیں کہ جس سے آپ کو پتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے کتنے پیار سے بات کر رہا ہے. کچھ الفاظ وہ ہے کہ نہیں طے کر سکتے آپ. صلوات سنیے، یاد آ گیا، نہیں طے کر سکتے کہ یہ پیار کا ہے یا سختی کا ہے. مثلا اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر بولیے خلیفہ بنانے والا ہوں. ہو گئی بات. فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا ایسے وہ خلیفہ بنائیے گا کہ جو زمین پر فساد برپا کرے، خوریزی برپا کرے، اور ہم تو تسبیح و تقدیس کرتے ہیں؟ اس کو کس لہجے میں پڑھا جائے؟ فرشتے سوال کر رہے ہیں کہ اعتراض کر رہے ہیں؟ صلوات. کیسے تک ڈیسائیڈ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا صاحب ایسے کو بنائیے گا جو فساد برپا کرے. اس میں دو صورت ہوتی ہے. جو ٹیچر ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. کلاس میں لڑکے دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جس کے گھر پہ کوئی بہت اچھا میتھ کا ٹیچر ہے اور وہ اس سے رات کو کل والا جو ہے وہ پڑھ کے آیا ہے. اب وہ ماسٹر صاحب سے سوال کر رہا ہے، سمجھنے کے لیے نہیں. یہ آپ لوگوں نے کیا ہے نا اپنی کلاس میں، ماسٹر صاحب کو پھنسانے کے لیے کر رہے ہیں. ماسٹر صاحب سمجھدار ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ سمجھ کے آیا خالی مجھ کو پھنسا رہا ہے. اب جو جواب دیں گے تو کس انداز کا ہوگا، ہے نا؟ ایک لڑکا وہ وہی سوال کر رہا ہے لیکن وہ واقعی سمجھنے کے لیے کر رہا ہے. تو اب ماسٹر صاحب کا جواب کیا ہوگا؟ بیٹا میرے لال، اچھا دیکھتا سمجھاتا ہوں. تو اب وہ انداز بدل جائے گا نہیں بدل جائے گا؟ ویسے ہی یہاں ہے. اگر فرشتوں نے اعتراض کیا ایسے کو بنائیے گا جو فساد برپا کرے، خوریزی برپا کرے، ہم تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، مطلب ہم کیوں نہیں؟ اگر اعتراض ہے تو اب اگلا جواب جو خدا کا ہے اس کا لہجہ یہ طے ہوگا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے ہو. سختی کا. لیکن اگر فرشتے معصوم ہیں، وہ اللہ پر اعتراض کر نہیں سکتے، وہ واقعی جو ہے وہ اس میں ہے کہ جو نئی مخلوق آ رہی وہ کس ٹائپ کی ہوگی سمجھنا چاہتے ہیں. اگر سمجھنا ہے تو اللہ کو صرف جواب نہیں دے گا، پھر وہ پیار سے سمجھائے گا، انی اعلم ما لا تعلمون. ارے میرے معصوم فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم لوگ تھوڑی جانتے ہو. آپ لہجے سے بدلا نہیں بدلا. اسی لیے رسول اللہ کی وہ حدیث قدم قدم پہ یاد آئے گی کہ جہاں حضرت نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. لغت اور ڈکشنری دیکھ کے ترجمہ کر سکتے ہیں، لہجہ سوائے اہل بیت. صلوات در محمد و تو وہی حال یہاں ہے. راوی روایت نقل کر سکتا ہے، حدیث بیان کر سکتا ہے، وہ لہجہ تھوڑی لکھ پائے گا. وہ ہر آدمی اپنے ذوق سے تصور کر سکتا ہے کہ امام نے کیسے، سچویشن دیکھ کے آپ ڈیسائیڈ کیجئے.
سچویشن کیا ہے؟ پیدل قم سے یا خراسان سے آیا ہے، چپل ٹوٹ گئی، پیر میں چھالے ہیں، وہ بیچارہ آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر رہا ہے، تب تک امام کی نظر پڑ گئی۔ امام نے پوچھا قم سے یہاں تک آنے میں بڑی زحمت اٹھائی تم نے، یہ لہجہ کون سا ہوگا؟ پیار کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہے نا؟ تو اب کیسے کہا ہوگا امام نے؟ کیا ہوا؟ قم سے یہاں تک آنے میں بڑی اذیت ہوئی تم کو۔ وہ بھی تھا عاشق، محبت والا۔ اس نے فوراً جواب دیا آپ کی محبت میں اس اذیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام نے کس پیار کے لہجے میں پوچھا ہوگا وہ آپ تصور کیجیے۔ اس نے کیا کہا؟ آپ کے محبت میں اس اذیت کی کوئی حیثیت۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، پلٹ کے امام نے پھر فرمایا تو حل الدین الا الحب، تو اور کیا سمجھتے ہو؟ دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ you know؟ اچھا یہاں تو چھٹے امام کی بات ہے نا، پانچویں امام نے دونوں جملے فرمائے ہیں، حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ تو ابھی ہم پڑھ رہے تھے قرآن کو، محبت شر ہے، دوستی پچھتاوے کا سبب ہے، ناپسندیدگی خیر ہے۔ اس واقعے تو حدیث سے کیا پتا چلا؟ محبت عین دین ہے، نفرت بھی عین دین ہے۔ تو اب یہ اتنی دیر کے بعد ہم آنکھ بند کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر نفرت بری ہے، ہر محبت اچھی ہے۔ دونوں چیزیں، کہیں محبت اچھی ہے، نفرت بری ہے، کہیں نفرت اچھی ہے، محبت بری ہے۔ تو جب محبت اچھی بری دونوں ہے، نفرت بھی اچھی بری دونوں ہے، اور ہمارا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ بغیر محبت و نفرت کے دھڑک نہیں سکتا، تو محبت کرنا ہماری مجبوری ہے، نفرت کرنا بھی ہماری مجبوری ہے۔ لیکن کم از کم اتنا تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ جب اچھی اور بری دونوں ہے تو نہ آنکھ بند کر کے عشق کریں، نہ آنکھ بند کر کے نفرت کریں۔ یہ طے کرو پہلے کہ کون سی محبت ایمان ہے، کون سی محبت کفر ہے۔ صلوات بر محمد، پہلے یہ ڈیسائیڈ کرو تب محبت کرو۔ تو محبت سے الگ نہیں ہو سکتے، لیکن یہ طے کر سکتے ہو نا کس سے محبت کی جائے۔ نفرت سے الگ نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ کس سے نفرت کی جائے۔ ہو گئی بات نا؟ تو اب ہم کو آگے جو بچا ہے 15 منٹ 20 منٹ، اس میں ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ صاحب قرآن تو ہی بتا تب، اس لیے کہ تو نے ہی محبت کو اجرت کے دین کے طور پر مانا، اور قرآن جس محبت کو اجرت دین مان لے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عین دین ہوگی۔ تو قرآن تو ہی بتا کہ وہ محبت کون سی ہے جو ایمان ہے۔ ہم جو ہے وہ دیکھیے منفی گفتگو کرنا اچھی بات نہیں ہے، آپ اچھی محبت کی بات کیجئے، جب محبت طے ہو جائے گی کون سی ایمان ہے تو اس کا اپوزٹ خود بخود طے ہو جائے گا، اس پہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صلوات ہے نا، صلوات محمد۔ بس اب یہاں تک آپ آ گئے، یہ ہماری 40-35 منٹ کی گفتگو یہی چھوڑ دیجئے، واپس آئیے۔ آپ کو میں قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں۔ نیکی آدمی کرتا ہے نا، نیکی کا بولیے ثواب بہت ہے نا، لیکن آپ بتا سکتے کیا ہر نیکی کا ثواب برابر ہے؟ صدقے کا ثواب کتنا ہے؟ 10 گنا۔ 1 روپیہ صدقہ دیں گے 10 گنا ملے گا۔ اور کسی کو قرضہ دیجئے ثواب کتنا؟ جبکہ آپ کو پیسہ واپس بھی ہو جائے گا۔ صدقے میں تو چلا گیا نا، لیکن جو آپ نے دیا ہے ادھار قرضہ وہ تو واپس ہوگا نا، لیکن اس میں کتنا ہے؟ 18 گنا۔ روایت کہتی ہے اس میں کتنا ہے؟ 18 گنا۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن نے بھی ایک ثواب نہیں طے کیا ہے۔ ارشاد ہوتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو ایک کے بدلے میں
بولیے 10 دیا جائے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون. اور جو برائی لے کے آئے گا تو جتنی برائی ہے اسی ریشیو سے سزا ملے گی, کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. نہیں ایک کا مطلب ایک. تو یہاں قرآن نے کیا کہا, نیکی کا بدلہ کیا ہوا, 1 کا 10. ایک جگہ ارشاد ہوتا, اب وہ میں نے سنا دیا قرضہ 1 کا 18. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ نیکی کی مثال اس دانے کی ہے کہ جس میں 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں, تو کتنا ہو گیا, تو 1 کا کتنا ملا 700. پھر قرآن کہتا واللہ یضاعف من یشاء, اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اس کا بھی ڈبل کر دیتا. اب کتنا ہوا 1 کا, کچھ سمجھ میں آیا آپ کا؟ 1 کا 10, 1 کا 18, 1 کا 700, 1 کا 1400. ایک نیکی قرآن میں ایسی ہے جس میں قرآن نے ثواب دینے کی بات تو کہی ہے, کتنا دیں گے یہ نہیں بتایا. یہ سنا رہا صلوات بر محمد. یہ بڑی عجیب آیت ہے, یہ قرآن میں بڑی عجیب آیت ہے کہ آپ کہیں کہتے ہیں 1 کا 10 دیں گے, کہیں کہتے ہیں 1 کا 700 دیں گے, کہیں کہتے ہیں 1 کا 1400 دیں گے. یہاں فرما رہے ہیں کہ صاحب کتنا دیں گے یہ تو نہیں بتاؤں گا, مگر اس سے بڑھیا دوں گا جتنا کرو گے. سنا ہوا ہے. اب یہ میں مس کر رہا ہوں سورہ نمل یا نحل, یہ مسنگ مجھ سے شوگر نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے, سمجھے آپ. تو سورہ نمل یا سورہ نحل, اس میں یہ آیت ہے, انداز وہی ہے. ارشاد ہوتا من جاء بالحسنت, وہاں کیا تھا فلہ عشر امثالہ, 10 گنا. یہاں وہ 10 گنا نہیں ہے, لفظ وہی ہے من جاء بالحسنت فلہ خیر منہا. جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا اس کو اس کی نیکی سے اچھا دیں گے. خیر منہا, اچھا کتنا دیں گے یہ نہیں بتایا. صلوات محمد. قرآن پڑھنے کا ہنر واقعی عجیب ہے. جو نیکی لے کے, اور ڈبل ثواب ہے اس میں. ایک تو یہ ہے فلہ خیر منہا, اس سے بڑھیا دیں گے, اور دوسرا وہم, یہ بہت مین ہے, من فزع یومئذ آمنون. اور یہ لوگ, کون لوگ, جو نیکی لے کے آئیں گے قیامت کی دہشت سے بچے رہیں گے. اچھا بھائی, 2 ثواب بتایا. ایک جگہ یہ اسی آیت میں نیکی لے کے آؤ گے اس سے بڑھیا دیں گے, قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے. اچھا ادھر برائی والے میں بھی یہاں چینجنگ ہے. وہاں برائی میں کیا کہا تھا, من جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا, جو برائی لے کے آئے گا جیسی برائی اسی ریشیو سے, کسی پر ظلم, 1 کا بدلہ 1. یہاں اس کا بھی معاملہ چینج ہے. ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار, اور جو برائی لے کے آئے گا اوندھے منہ جہنم میں. تو یہ بالکل الگ انداز ہے کہ نہیں. آپ کہیں کہتے ہیں 1 کا بدلہ 10, کہیں کہتے ہیں 1 کا بدلہ 18, کہیں کہتے ہیں 1 کا بدلہ 700, کہیں کہتے ہیں 1 کا بدلہ 1400. یہ کون سی نیکی ہے جس کا ثواب طے نہیں ہے؟ جیسا لے کے آؤ گے اس سے بڑھیا دیں گے. یہ کوئی بات ہے؟ اور یہاں تو چلیے پھر بھی اگلا بہت زبردست ہے نا, اور قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے. برائی میں بھی یہاں معاملہ پلٹا ہوا ہے, وہاں ایک, یہاں اگر گڑبڑ ہوا تو سیدھے جہنم میں, کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. سوچنے کی بات, یہ کون سی نیکی ہے, یہ کون سی برائی ہے. صلوات بر محمد. بھائی اگر ہمارے آپ کے پاس کچھ سمجھ ہے, عقل ہے, تو سوچیں گے نا کہ یہ جنرل جو ہے وہ نیکیوں کے مقابلے میں یہ کوئی الگ سے نیکی ہے, جنرل برائیوں کے مقابلے میں کوئی الگ سے برائی ہے کہ ذرا سا آئی سیدھے جہنم میں, ہے نا. اور نیکیوں کے مقابلے میں یہ کوئی اسپیشل نیکی ہے کہ جتنی نیکی اس سے بڑھیا ثواب, کتنا پتہ نہیں ہے وہ کیا ہے. صلوات بر محمد. سمجھ میں آ گئی نا. اب آئیے جناب, قرآن کی جو تفسیریں ہوتی ہیں
اس کی مختلف قسمیں ہیں. قرآن کی تفسیر بھی ایک ڈھنگ کی نہیں ہے. کہیں جو ہے وہ ادبی تفسیر ہوتی ہے, لٹریری تفسیر ہوتی ہے, کہیں روائی تفسیر ہوتی ہے. یہ آیت یہ حدیث, یہ آیت یہ حدیث. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب کون ہے؟ یہ حدیث کہتی ہے نصارہ, یہ کہتی ہے مجوس. تمام. ایک قسم جو ہے وہ تفسیر کی ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا, کہ قرآن کی آیت خود ایک آیت دوسری آیت کو سمجھا رہی ہے. ایک آیت یہاں ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, مگر ایک آیت کہیں 4 پارے کے بعد ہے, اس کو یہاں لا کے ملا کے پڑھا ایک دم واضح. مثلا قرآن میں آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا, چھو نہیں سکتا سوائے, بولیے, پاک لوگوں کے. تو یہاں مس کے معنی کیا ہے؟ چھونے کے ہیں. اگر چھونے کے ہیں تو دنیا جہان کا آدمی قرآن ہاتھ میں لے کے گھومتا ہی نہیں گھومتا. اور چھونا کیا, آپ کو تو پڑھنے کا حکم 7 آیتوں تک پڑھ بھی سکتے ہیں. اگر پاک نہیں بھی ہے یا نہیں ہے تو آپ کہہ رہے چھو نہیں سکتے, آپ کا دل کہہ رہا پڑھ سکتے ہو. تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب چھونے کی میننگ یہاں چھونے کی نہیں ہے. سمجھ گیا؟ تو اب جو بزرگوں کو چھونے کا مطلب قرآن کا جو مین مطلب ہے, سمجھے, وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا سوائے کس کے؟ پاک لوگوں. کہاں ہے الا المطہرون, سوائے پاک لوگوں کے. تو آپ بھی غسل کر کے نکلے ہیں, ہم بھی وضو کر کے نکلے, پاک ہیں کہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پاک سے مراد جنرل پاک نہیں ہے. ارے بھائی ہم جو ہے وہ باقاعدہ غسل کر کے وضو کر کے سب کچھ آ رہے ہیں, ہم ہماری سمجھ میں آیت نہیں آ رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے جو پاک ہے وہ سمجھ لیں گے. یہ کون پاک ہے؟ یہ آیت سمجھ میں آئی آپ کو؟ نہیں نا. لیکن اس آیت کو لیا, وہاں سے وہ آیت لے کے آئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اب جب دونوں آیتیں ایک ساتھ ملا کے پڑھی تب سمجھ میں آیا نہیں آیا کہ قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے اہل بیت. صلوات بر محمد. یہاں تک آ گئے نا. تو ایک طریقہ قرآن کے سمجھنے کا ہے کیا, کہ ایک آیت دوسری آیت کو سمجھا. اب یہاں قرآن نے کیا کہا پہلے وہ سمجھیے. جو نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس سے اچھا دیں گے اور قیامت کی دہشت سے محفوظ رہے گا. نیکی کا کیا مطلب ہوا؟ نماز نیکی ہے کہ نہیں؟ روزہ, حج, یہ جو ہم مجلس پڑھ رہے ہیں, یہ جو آپ بیٹھ کے فرش پہ سن رہے ہیں, نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ مر گئے, قرآن کا وعدہ کیا ہے؟ نیکی لے کے آؤ گے بڑھیا دیں گے اور قیامت کی دہشت سے بچائیں گے, ہے نا. تو اب وسیع حسن صاحب مر گئے, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, مجلس بھی ہے, اماں ابا بھی راضی ہے. تو اب قرآن کے وعدے کے مطابق ہم کو قیامت کی دہشت سے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے, ہے نا. لیکن کیا وسیع حسن صاحب معصوم ہے؟ انہوں نے گڑبڑ کچھ نہیں کی ہے, یہ جھوٹ نہیں بولے ہیں, انہوں نے کوئی بدماشی نہیں کی ہے. آدھی آیت کہتی جو برائی لے کے جہنم میں ڈال دیں گے. تو اب یہ آیت تو امام کے لیے ٹھیک ہے اور یہ آیت یزید وغیرہ کے لیے بھی ٹھیک ہے. کا کیا مطلب؟ ہم نے کہا ان کے یہاں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, کوئی میٹر ہی نہیں ہے. یزید فرعون وغیرہ ان کے لیے بھی ٹھیک ہے, برائیاں ہی برائیاں ہیں ان کے. لیکن ہم لوگ, ہم آپ جن کے یہاں کچھ کھٹا دونوں ہے. آدھی آیت کہتی ہے دہشت نہ ہو, آدھی آیت کہتی ہے ڈالو جہنم میں. جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو دہشت نہیں ہوگی. تو پالنے والے یہ کیا ہوا؟ یہ قرآن کی آیت ہم کو جو ہے وہ دلاسا دے رہی, سمجھا رہی کہ پھنسا رہی ہے. عجب نہیں. قرآن کا جواب ہے قرآن پڑھنا سیکھو. واٹس یور ایجوکیشن؟ بی کام. تو انگریزی تو پڑھی ہوگی, سنگولر اور پلیورل سب لوگ جانتے ہیں نا.
है, वाहिद और जमा, एक वचन और बहुवचन तो समझते हैं ना। हम लोग जो है आप 4 आदमी आ गए और मैंने कहा ये आप लोग कैसा है, क्यों हंसे भाई? कभी आप लोग 4 लोग हैं, कैसा है एक वचन है, तो ये हमसे गड़बड़ हो सकती है क्या कुरान से गड़बड़ हो सकती है कि एक वचन की जगह बहुवचन और बहुवचन की जगह एक वचन बोल दे? अगर ये हसना एक वचन है कि बहुवचन है? नेकी एक वचन है, इसका बहुवचन क्या है? हसनात, नेकियां। सय्याह एक वचन है, इसका बहुवचन क्या है? सय्यात, बुराइयां। ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, होम, ये सब क्या है बॉस? नेकी है। नेकी है कि नेकियां है? नेकियां हैं। अगर कुरान का मतलब ये होता तो कुरान को बहुवचन कहना चाहिए था। यू नो, मन जाअ बिल हसनाती, जो नेकियां लेके आएगा। तो अब ये सारी नेकियां हमारे पास है। और मसलन झूठ, चोरी, बदमाशी, ये सब क्या बुराई है कि बुराइयां है ना? बहुवचन है ना। अगर कुरान का मतलब ये है तो वहां बहुवचन कहना चाहिए था। मन जाअ बिस्सय्याति, जो बुराइयां लेके आएगा। कुरान ने बहुवचन यूज नहीं किया, कुरान ने सिंगुलर एक वचन, मन जाअ बिल हसना, जो नेकी लेके आएगा। मन जाअ बिस्सय्या, जो बुराई लेके आएगा। तो इसका मतलब ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सब नेकियां हैं। इन नेकियों में कोई एक बड़ी नेकी है। सलावत पर मोहम्मद। झूठ, चोरी, दगाबाजी, ये सब बुराइयां हैं। इन बुराइयों में कोई बड़ी बुराई है ना, जिसके होते हुए कोई नेकी काम नहीं करे। और इन नेकियों में कोई बड़ी नेकी है, समझे आप, जो बुराइयों को भी जो है वो दबा सकती है। तो अब आइए ढूंढते हैं कि कुरान में, अब यूं तो तय नहीं होगा। हमने कहा कुरान की तफसीर का एक तरीका और भी है कि ये आयत नहीं समझ में आ रही है, वहां से एक आयत उठाई, मिला के पढ़ा, समझ में आ गई। तो अब हमको कुरान में देखिए हसना मिलेगा, कुरान में बहुत सी जगहों पे हसना, वही है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लेके आएगा उसको 10 गुना देंगे। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमको ढूंढना है ऐसी नेकी कि जिसका सवाब तय ना हो। सलवात मोहम्मद। क्यों? इसलिए क्या है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, पालने वाले हमको इस दुनिया में भी हसना दे, आखिरत में। बहस वो नहीं है, बहस ये कि यहाँ जो कहा जो नेकी लेके आएगा वो नेकी है क्या? बहुत सी जगह मिला, मैंने कहा ना, वहां वो नेकी जो है वो 1 का 10 दे रही है, वहां नेकी यूज हुई है वो 1 का 700 दे रही है। यहाँ वाली जो नेकी है वो बता ही नहीं रही कितना देंगे, जैसी नेकी उससे बढ़िया। तो अब कुरान में ये पर्टिकुलर लफ्ज हसना ढूंढो जहां सवाब डिसाइड ना हो, और इसी अंदाज से अल्लाह ने कहा हो कि जैसा लाओगे उससे बढ़ा के देंगे। अगर ऐसा कोई कहीं आयत मिल जाती है, दोनों को मिला लो, तय हो जाएगा। क्या मिलेगी? आपको याद है कितनी देर हुआ मजलिस शुरू हुए? 55 मिनट नियर अबाउट। कौन सी आयत पढ़ी थी मैंने, याद है आपको? क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल, ये तो बहुत पुरानी आयत है, सब रटी हुई है हमको। मैंने कहा पूरी नहीं पढ़ रहे हो ना, मिला के पढ़ो तब समझ में आएगा। पूरी जानते हैं कंटिन्यूएशन में क्या है? क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, पैगंबर आप कह दीजिए कुछ नहीं चाहिए रिसालत की उजरत में सिवाय इसके कुर्बा से मोहब्बत। उसके बाद जानते हैं कुरान ने क्या कहा? वमन यक्तरिफ हसनतन, सेम लफ्ज यूज हुई है यहाँ, वमन यक्तरिफ हसनतन, और जो नेकी लेके आएगा।
اب قرآن نے نہیں کہا 10 گنا دیں گے 700 گنا، قرآن کہتا نزد لہو فیہ حسنا، ہم اس کی نیکی بڑھا دیں گے. یہاں کہا گیا ہے کتنا نہیں معلوم، بڑھا دیں گے. وہاں کہا گیا نیکی لے کے آؤ گے تو قیامت کی دہشت سے بچا لیں گے. دونوں آیت کو ملائیے تو طے ہو گیا محبت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ اگر وہ لے کے آؤ گے. اب دونوں آیتوں کو ملا کے طے ہو گیا تو اس کا مطلب کہ ساری نیکیاں ایک طرف. محبت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ جس کو اگر لے کے آؤ گے تو ہم اس سے بڑھیا اجر دیں گے، جیسی نیکی ہے اس سے بہتر ایک، اور دو قیامت کی دہشت سے بچا لیں گے. تو جب طے ہو گئی نیکی کیا ہے، حسنہ کیا ہے، کیا طے ہوا؟ بولیے محبت اہل بیت. تو ہم نے کہا تھا اپوزٹ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب محبت اہل بیت نیکی ہے تو دشمنی اہل بیت برائی ہو جائے گی، اور قرآن کہتا ہے برائی لے کے آؤ گے سیدھے جہنم میں ڈال دیں گے. صلوات در محمد. تو یہ تو قرآن سے بات ہوئی، قرآن سے طے ہو گیا. اب آئیے حدیث بائی نیم کہتی ہے، حدیث بائی نیم کہتی ہے. اور حدیث کو پرکھنے کا جو ہم لوگوں کو وہ دیا گیا ہے، قرآن پہ رکھو، ٹیلی کر جائے تو ٹھیک، ٹیلی نہ کرے تو چاہے جتنا بڑا آدمی ہو ہم قرآن کے اگینسٹ بول ہی نہیں سکتے. اب قرآن نے طے کر دیا کہ محبت اہل بیت نیکی ہے، بغض اہل بیت برائی ہے. جب قرآن سے طے ہو گیا تو اب چاہے جتنا چھوٹا آدمی کہہ دے، بڑا آدمی کہہ دے، عام آدمی کہہ دے، امام کہہ دے، قرآن کے مطابق ماننا ہی پڑے گا. کا کیا مطلب؟ میں نے کہا جن کی کل ولادت ہے وہ بائی نیم بتا کے چلے گئے ہیں. فرماتے ہیں حب علی حسنتن، علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر نہیں کر سکتی. وبغض علی سیئۃ، اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں کر سکتا. بس آپ کا ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے، 1 گھنٹہ مکمل ہو گیا. نہیں چاہتے تھے، وہ بیچ میں وہ جو آ گیا نا قرآن والا تو اس سے 5 منٹ بڑھ گیا. تو مصائب مختصر، یوں بھی مصائب چونکہ اب آج نہیں ہے ولادت کی شب تو 5 منٹ پڑھ لیں، ورنہ یہ تو محفل کا زمانہ ہے، سیدھی بات ہے. لیکن پھر بھی کل پرسوں ہوگی محفل 2 جملے مصائب کے. تو اب یہ طے ہو گیا نا باس کہ عشق اہل بیت کیا ہے؟ نیکی ہے. جملہ سنیں گے آپ. لٹا ہوا قافلہ جب شام سے آیا کربلا، کربلا سے مدینے کے لیے، تو اب آپ سنیے کہ روایت کہتی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بلایا ان کو، جو ساتھ میں تھے، کیا نام تھا، بشیر، اور ان سے کہا کہ بھیا یہ بتاؤ ہمیں تمہارے ابا شیر ویر کہتے تھے، تم کچھ شیر کہہ لیتے ہو؟ تو بشیر نے کہا ہاں مولا کہہ لیتے ہیں. تو مدینے میں داخل نہیں ہوئے امام، مدینے کے باہر قافلہ روک دیا گیا تھا اور ان کو بھیج دیا کہ جاؤ مدینے میں ہمارے آنے کی خبر دے دو. اب بشیر کا کہنا یہ ہے کہ میں مدینے میں داخل ہوا اور میں نے یہی اپنا پڑھنا شروع کیا، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمعی مدرار. اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، حسین قتل کر دیے گئے. جیسے ہی میری زبان سے جملہ نکلا ایسا بلبلا کر کے
مدینے والے گھروں سے نکلے اور ایسا شور گریا بل لگ رہا تھا جیسے آج امام حسین شہید ہوئے. اور پھر میں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ ادھر چلے جاؤ. وہاں باہر امام کا قافلہ ٹھہرا ہوا, پبلک ادھر جانے لگی. تب تک کسی نے کہا کہ بشیر, وہ جو سامنے معظمہ آ رہی ہیں نا, بہت سنبھل کے بات کرنا, وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, عباس کی ماں ہے, علی کی زوجہ ہے, ام البنین. وہ جب تک آ گئی, کہنے لگے کہ بھیا بشیر کیا کہہ رہے ہو؟ تو بشیر بھی سمجھدار آدمی کہنے لگے میں نے سوچا کہ بھائی امام حسین کی شہادت ان سے نہ بتانا پڑے, تو میں نے ان کے ایک بیٹے کا نام لے لیا. انہوں نے کہا میں حسین کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. میں نے دوسرے بیٹے کا نام لے لیا, میں نے تیسرے کا, تو انہوں نے کہا میں حسین کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. یہ ہے محبت, سمجھ گیا. تو میں نے سوچا اپنے دل میں کہ اب کی عباس کا نام لے لو تو ایسا بے چین ہو جائیں گے کہ پھر مجھ کو امام حسین کی شہادت کے بارے میں ان کے لیے نہیں کہنا پڑے گا. میں نے کہا بی بی آپ کا بیٹا عباس بھی مار دیا گیا. بعض بزرگوں نے سنتے ہیں محبت یہ ہے. تو جملہ فرمایا حضرت ام البنین نے, کہتی ہے بول میں حسین کا پوچھ رہی ہوں اور تم میرے بیٹوں کو بیان کر رہا ہے. جملہ سنیے, ولدی وما تحت الخضراء فداء لأبی عبداللہ, میرے بیٹے کیا جو کچھ آسمان کے نیچے سب حسین پہ قربان ہو جائے. بتا حسین کی کیا خبر لایا ہے. بہرحال جو بھی اس نے بتایا جو ہے بات ہم ادھر واپس لانا چاہتے ہیں, محبت والی بات. بشیر کہتے ہیں کہ صاحب یہ سب ہوتے ہواتے یہ ہوا, اب جو میں نے دیکھا تو میں تو مدینے میں اکیلا, پبلک سب باہر, وہاں جا امام اور قافلہ ٹھہرا ہوا تھا. بشیر کہتا بہرحال کسی صورت سے مجمع کو چیرتا پھاڑتا میں کسی طرح امام کے پاس پہنچا. حضرت نکلے خیمے سے, ایک کرسی رکھی گئی سامنے, شام کے لوگ بیٹھ گئے, یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ پہلی مجلس ہو رہی تھی آج مدینہ منورہ میں امام کے آنے کے بعد. ایک دن میں اور جس کے اوپر سارے مصائب گزرے ہوں, وہ کیا کیا بیان کر دے اور یہ پبلک کتنا سن پائے گی, سوچ سکتے ہیں. لہذا بشیر کہتا ہے کہ امام کرسی بیٹھے, پبلک بیٹھ گئی, کچھ دیر تک تو بیان کیا. اب یہ آیت آپ کو یاد ہے نا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. بشیر کہتے ہیں کہ کچھ دیر تک امام بیان کرتے رہے, بیان کرتے کرتے امام رک گئے اور متوجہ کہنے لگے شام و مدینے والوں, کہاں تک میں بیان کروں گا اور تم لوگ کہاں تک سنو گے. اس کے بعد جملہ سنیے, فرماتے ہیں سنو مدینے والوں, پیغمبر نے جتنی حدیثیں ہم سے محبت کرنے کے لیے فرمائی تھی, اگر اس کے برخلاف اگینسٹ ہم سے دشمنی کے لیے رسول اللہ نے کہا ہوتا تو یہ یزیدی اس سے زیادہ ہم سے جو ہے وہ دشمنی نہیں کر سکتے. جو مصیبت پڑی ہے اس سے زیادہ یہ ظلم ہمارے اوپر نہیں کر سکتے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, بس آخری بات, کہ اس طرح کے جب پروگرام جلوس وغیرہ کا ہوتے ہیں جگہ جگہ کالے پرچم لگاتے ہیں نا, تو کتابوں میں ہے کہ جہاں امام ٹھہرے تھے وہاں امام نے بھی کالے پرچم لگوا دیے تھے. بھائی ہیں امام حسین کے, بیٹے ہیں مولا کے محمد حنفیہ. اب نہیں معلوم مجھ کو وہ مدینے میں نہیں تھے, باہر تھے یا لیٹ خبر ہوئی, جہاں تھے جیسے ہی سنا. روایت کہتی محمد حنفیہ وہیں سے تیزی کے ساتھ دوڑے گھوڑے پر, سیدھے چلے کہاں جہاں امام کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا. ابھی وہاں پہنچے نہیں ہے, امام پہ نظر, دور سے خالی کالے پرچم دیکھے, بھائی ہے نا, کالا پرچم دیکھ کے محمد حنفیہ کی حالت بگڑنے لگی. روایت کہتی گھوڑا اپنی پوری سپیڈ سے دوڑ رہا ہے, پوری رفتار سے دوڑ رہا ہے, کہ پرچم کو دیکھتے دیکھتے محمد حنفیہ کی حالت بگڑنے لگی اسی گھوڑے کی پیٹھ پر, کہ اتنے میں دوڑتے گھوڑے سے بے ہوش ہو کے محمد حنفیہ گر پڑے. کسی نے دوڑ کے امام سجاد کو بتایا, آقا چچا کی خبر لیجئے امام آئے ہیں. محمد حنفیہ کا سر اٹھا کے اپنے زانوؤں کے اوپر رکھا, تھوڑی دیر میں جیسے ہی ہوش آیا, آنکھ کھولی, امام پہ نظر پڑی, بڑی محبت سے
جیسے ہی امام پہ نظر پڑی محمد حنفیہ کہتے ہیں یبن اخی این اخی، اے میرے بھیا کی نشانی میرا بھائی کہاں ہے؟ این خلیفۃ ابی، میرے باپ کا جانشین کہاں ہے؟ امام نے فرمایا یا اما جئتک یتیما، چچا ہم یتیم ہو کر کے آئے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔